اگر قرآن آپ حدیث کی کتب اور تاریخ کی کتب کا مطالعہ فرما لیں تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، عظیم اخلاق اور سرداری کے مالک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صرف اور صرف اسی لیے نہیں لائے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، قوم قبیلہ کیا کہے گا۔ ابو طالب دنیا سے جاتے وقت اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرما لے تو آپ کو کئی ایک آیت ایسی ملے گی جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ میری نازل کردہ شریعت ہی کو کافی سمجھے اور ہر قدم میری نازل کردہ شریعت اور پیاری شریعت پر عمل کرتے ہوئے کبھی آپ کے ذہن میں خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محروم ہو کر شریعت کے کسی ادنا سے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ یہ حقیقت میں یہ میری اور آپ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ آپ آنے والی آیت کو پوری توجہ سے سماعت فرمائے اور آج ان بوتوں کو دور کرنے کے لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ یہ بہت بڑا بوت ہے جو آہستہ آہستہ شریعت کے محل کو گرا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع والذین لا يعلمون، پھر ہم نے تم کو دین کے ایک واضح طریقے پر قائم کیا، بس تم اسی پر چلو، ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ تو ایک دوسرے کا ساتھی ہے، لیکن ڈرنے والوں کا، متقین لوگوں کا اللہ ساتھی ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یا لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت بابرکت میں صرف اور صرف یہی تاکید اور تلقین اور تربیت کی جا رہی ہے کہ لوگ جو چاہے مرضی کہے، لوگوں کی منشا یا لوگوں کے ڈر اپنے اندر کبھی نہیں لانا چاہیے۔ سدا افسوس کہ آج بڑے بڑے دیندار لوگ اپنے سے کم حیثیت لوگوں سے، غریب لوگوں سے صرف اسی لیے مل جل کر نہیں رہتے کہ ہمارا اسٹیٹس اور معیار ہی نہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ہمارا کوئی اسٹیٹس اور معیار ہی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا سب اور ان لوگوں کے ساتھ گزارے جو رب والے ہیں، اور ایسا شخص جس کا دل ہماری یاد سے غافل یعنی دنیا کا عریض بن چکا ہے، اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا، عنقریب وہ اپنے برے انجام کو پہنچے گا۔ کئی لوگ فیصلہ کرتے وقت لوگوں کے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر ہم پر حق فیصلہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر کوئی شخص سچے فیصلے کو جان بوجھ کر ٹھکرایا یا چھپا رہا ہے تو حقیقت میں وہ بت کی پوجا کر رہا ہے، اس کو کل قیامت کے روز جلت کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اب میں معاشرے کے چند اہم خرابیوں کے بارے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو آج ہی دور کر لیں اور لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کریں۔ میرے بھائیو، نمبر 1، حلیہ اور لباس، اپنی شکل و صورت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنائے۔ ہمارے نوجوان صرف داڑھی جیسے فریض اور سعادت سے اسی لیے محروم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یا صوفی سے صوفی بن گیا، کیا یا داڑھی رکھنے کو عمر ہے۔ اسی طرح ہماری بہنیں اور بیٹیاں شرعی اسلامی معاشرے کے فیشن کے لیے شرعی اسلامی پردہ نہیں کرتے، جبکہ اسلام میں خواتین اسلام کو پورے بدن کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، شادی کے موقع پر کئی رسومات اور فضول خرچی اور بے پردگی اور فحاشی ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اگر ہم شادی میں جشن نہیں منایا تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے اپنے شادی پر بھی جشن نہیں منایا۔ اسی طرح جیسے رسم، مہندی، جہیز جیسے تخلفات، بارات وغیرہ، ان سب چیزیں اسلام کے روح کے خلاف ہے۔ ہمارے بزرگ اللہ کے لیے ان رسومات سے بچیں، اور ہمارے بزرگ شریعت کے اس قدر پابند تھے کہ پوری برادری کے مخالفات برداشت کر لیتے تھے، لیکن شریعت کے ادنا سا حکم پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ ہمارے بزرگ ایسے بھی تھے کہ وہ کسی کے بارات میں شرکت اسی لیے نہیں کرتے کہ اس میں بینڈ باجا بجایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بزرگ شخصیات کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ نمبر 3، لڑائیاں اور جھگڑے، معمولی باتوں پر غریبان پکڑے جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، صرف اور صرف
लोगों में अपना रौब जमाने के लिए की जाती है। अगर हम झुक गए, हमने माफ कर दिया, हमने जवाब ना दिया तो लोग क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ लड़ाई और झगड़े करते हैं। नंबर 4, बड़े उम्र में इल्म हासिल ना करना। मुआशरे का हर शख्स जानता है कि अल्लाह और उसके रसूल का दीन समझना चाहिए, लेकिन बड़े उम्र में सिर्फ और सिर्फ इल्म इसलिए हासिल नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, देखो यार इतना बड़ा हो गया है फिर भी नूरानी कायदा पढ़ रहा है। इसी तरह हमारे मुआशरे के 40-40 साल के नमाजी बचपन के रट्टे रटाए अल्फाज पर इक्तफा करते हैं, सही ताउज़ पढ़ना नहीं जानते। इस भूत ने, लोग क्या कहेंगे, भूत ने हमें इल्म के नूर से भी महरूम कर दिया है। नेक लोग क्या कहेंगे? हमारे मुआशरे में ऐसे जाहिल लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इनको खुश करने के लिए या इनको राजी करने के लिए हम अल्लाह और उसके रसूल को, दीन को छोड़ देते हैं। कभी आपने सोचा है अगर इसी तरह हम मुआशरे के लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के दीन को तमाशा बनाए रखा तो कल क़यामत के रोज कितने लंबे अरसे के बाद अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे क्या कहेंगे? कभी आपने सोचा है सिर्फ और सिर्फ जब अच्छे काम करने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे देखेंगे, और जब अच्छे काम में, बुरे काम में जाएंगे आप तो लोग क्या कहेंगे, इसको क्यों नहीं मानते हैं? मेरे भाइयों, और लोग क्या कहेंगे, भूत ने हमें इल्म के नूर से भी मालूम कर दिया है। हमारे माशरे में ऐसे जाहिल लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं। सिर्फ इनको खुश करने के लिए, इनको राजी करने के लिए हम अल्लाह और उसके रसूल को, दीन को तमाशा बनाए रखते हैं। मेरे भाइयों, इन सब लोगों को राजी करने से बचें। सिर्फ अल्लाह और उसको राजी करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, वो उसको छोड़े। मेरे भाइयों, कल क़यामत के रोज कितने अरसे के बाद हौज़े कौसर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात हुई तो कभी आपने सोचा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या कहेंगे? क्या मेरी गद्दारी और बेवकूफी की वजह से मुझे धुतकार तो नहीं दिया जाएगा? कभी आपने सोचा है? नहीं। सिर्फ जब अच्छे काम के लिए जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, जब आप बुरे काम को अंजाम देंगे तो उस वक्त आपको क्यों नहीं मालूम होता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं यहीं से अपनी तकरीर को इख्तिताम करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबों को लोग क्या कहेंगे भूत से बचने की तौफीक दे, आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन रसूमात से बचने की तौफीक दी है उन सबको बचने की तौफीक दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।